دائم اوٹی کے سامنے چکر کاٹ رہا تھا۔ اندر عمل کا آپریشن شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سب پھول رہے تھے آج۔ اگر عمل کو کچھ ہو گیا تو وہ صرف عمل کو ہی نہیں، اپنا بچہ بھی کھو دے گا، اور اگر وہ بچ گئی تو عمل کے ساتھ بہاریں بھی آ جانی تھی۔ وہ کل سے ایڈمٹ تھی اور آج صبح 4 بجے کے قریب اسے آپریشن کے لیے لایا گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دائم کی سانسیں مزید بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ جب فجر کی اذان کی آواز آئی، اس نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ چند ماہ پہلے میری زندگی میں ایک شخص آیا تھا جو زبردستی مجھ پر مسلط ہوا تھا۔ اس نے گناہ کیا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں نے اسے سزائیں دیں اور میں محفوظ رہا۔ یعنی میرے ہاتھوں آپ نے عمل کی سزا لکھی تھی، لیکن جہاں میں حد سے پار کر گیا وہاں آج آپ نے میری سزا شروع کر دی۔ لیکن آج بھی وہ زیادہ تکلیف میں ہے۔ اندر بیڈ پر اس کا دماغ کھلا پڑا ہے جس میں ایک خون کا لوتھڑا جمع ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ ہونا، کل کائنات کے مالک، آپ تو سوئی کے سوراخ سے ہاتھیں گزار سکتے ہو۔ اس کے دماغ میں سے بھی وہ کلاٹ نکال دو، مجھے اسے واپس کر دو۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی سزائیں بھگت لی ہیں، اب نہیں ہے وہ مجھ پر مسلط۔ میں نے معاف کر دیا اسے، آپ بھی کر دیں۔ پلیز اسے مجھے واپس کر دیں۔ اب نہیں کہوں گا کہ وہ مجھے نہیں چاہیے، وہی چاہیے، صرف وہی۔ مجھے میری عمل اور میرا بچہ دونوں صحیح سلامت چاہیے۔ پلیز میری بیوی، میری زندگی مجھ پر مسلط نہیں ہے۔ وہ 7 سمندروں کو بنانے والا خدا انسان کے ایک آنسو سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ آنسو ہوتا ہے شکر کا، ندامت کا، محبت کا، دکھ کا، اظہار کا، جسے وہ قبول کر لیتا ہے۔ دائم اور عمل دونوں نے اپنی اپنی غلطیوں کی سزا بھگت لی تھی۔ اب دیکھنا تھا کہ عمل کو معافی کے ساتھ زندگی بھی ملتی تھی یا نہیں۔ ہیر کی آنکھ جب کھلی تو وہ پہلے سے ہی اسے آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر، اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھ سے بھی پہلے اٹھ گئے؟ ہاں، اور اٹھو، چلو نیچے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی ابھی بناتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو مرزا نے روک لیا۔ تم نہیں، ہم دونوں۔ ہیر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ مرزا نے اسے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ کٹنگ بورڈ پر آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہے تھے۔ مرزا اسے ساتھ ساتھ تنگ بھی کر رہا تھا، کبھی گردن، کبھی گال، کبھی کان کی لو۔ بابو، آپ بہت بے شرم ہیں، چھوڑ دیں۔ کیوں؟ میں کون سا کچھ کر رہا ہوں؟ تم کر تو رہی ہو کام۔ ہیر نے حیرت سے مرزا کو دیکھا۔ آپ کچھ نہیں کر رہے؟ اس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ کروں گا تو اب، یہ کہتے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ پیچھے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اچھے سے من بھر گیا تو آزاد کر دیا۔ بابو، آپ نا بہت 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 زیادہ والے بے شرم ہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے لگی تو اس نے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ پہلے مجھے تم سے نفرت تھی، پھر مجھے تم سے ہمدردی ہوئی، وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی، اور کل رات کے بعد عشق بن گیا، اور ابھی کچھ لمحے پہلے جنون۔ اور جنون جو عشق نفرت سے شروع ہو وہ بہت جان لیوا ہوتا ہے، تو کوشش بھی مت کرنا، جان نکال لوں گا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتے اپنی سانسوں سے ہی وہ اسے جلا سکتا تھا۔ اس نے ایک دم اس کا رخ موڑ کر چولہے کی جانب کیا۔ اس کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پکڑی اور الیکٹریکل چولہے کا بٹن آن کرنے لگا۔ ہیر نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خراب ہو جائے گا۔ ارے نہیں ہوگا، ایسے 1000 چولہے میری ہیر پر قربان۔ یہ خراب ہو گیا تو نیا لائیں گے، وہ بھی خراب ہو گیا تو اور لائیں گے، اور اگر پھر بھی من نہ بھرا تو ہم دکان پر جائیں گے،
جتنے ہوں گے سارے خراب کر دیں گے۔ اس کی بات پر ہیر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بے عزتی ہی کر دی، اتنی پھوڑ نہیں ہوں۔ اس کے پھولے پھولے گال مرزا کو پھر اکسا رہے تھے، اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے زور سے اسے گلے لگا لیا۔ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ ہجر کاٹا ہے؟ بتاؤ تو ہر لمحے میں کتنے برس ہوتے ہیں؟ 2 گھنٹے ہو گئے تھے امل کا دماغ کھلے، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد لائٹ آف ہوئی، وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ میں نے کہا تھا 20% چانس ہیں۔ یہ آفیسر صرف اس پر نہیں، اس کے بچے پر بھی موت کی تلوار لٹکا دے گا۔ مگر آپ نے نہیں سنی مسٹر ڈائم، آپ کو آپریشن کروانا تھا، رسک لینا تھا، 20% میں 80% دعائیں شامل کرنی تھی، تو کیسے نہ بچتی وہ؟ شی از سیف، امل از سیف، اور آپ کا بیبی بھی مبارک ہو۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر ڈاکٹر چلی گئی تھی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ نعمان شیرازی آج ہی امریکہ پہنچا تھا۔ اس کی مسٹر میتھیو سے میٹنگ تھی۔ وہ کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب اسے مسٹر میتھیو کی آواز آئی۔ اس نعمان شیرازی کو لگتا ہے کہ ہم اس کے پروجیکٹ میں اتنا پیسہ اسے کامیاب کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ ہاں، کامیاب تو اسے کرنا ہے۔ آفٹر آل وہ اس لکڑی کو ڈبو رہا ہے۔ اسے لگتا ہے جس دن وہ ملک ڈوب جائے گا ہم لوگ اس پر مسلط ہو جائیں گے تو انہیں ان کا حصہ دیا جائے گا۔ نہیں، ہمیں ان سے کچھ مطلب نہیں۔ ہم نے اپنی ترقی انہیں دکھائی، اچھا طرز زندگی دکھایا، جینے کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ یہ لوگ پیسوں کے لیے ہمارے پاس آنے لگے۔ تم یقین جانو ہمارے یہاں کتنے پاکستانی ہونہار لوگ موجود ہیں جو ہماری کمپنیوں کا فائدہ کر رہے ہیں۔ اگر یہی نسل اپنے ملک کے لیے کچھ کرے تو ان کا ملک چٹکیوں میں ترقی کرے۔ مگر افسوس، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے زیادہ پیسے کمانے کی چاہ میں یہاں ہماری خدمت کرتے ہیں اور ہماری غلامی۔ برسوں پہلے دی گریٹ محمد علی جناح نے انہیں آزاد کروایا تھا غلامی سے۔ آج یہ خود ہماری غلامی میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ راہیں نعمان شیرازی، انور گیلانی جیسے حکمران بنایا کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ سارے میرے غلام ہیں۔ کتے جیسی اوقات ہے نعمان شیرازی کی میری نظر میں، وہ کتے جو اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ نعمان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ مسٹر میتھیو جو اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، اس کی پیٹھ پیچھے ایسی سوچ رکھتے ہیں ہمارے بارے میں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں نعمان شیرازی، جو ان جیسے بھیڑیوں کے لیے تم اپنے ملک سے غداری کر رہے ہو، انہیں اپنے آپ پر مسلط کرنے میں مدد کر رہے ہو، اور جب یہ ہم پر غالب آ گئے تو میں بھی ان کی غلامی میں ہوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ الٹے قدم واپس آ گیا۔ آج اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی، اس لیے اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر بند ہو گیا۔ آج تو علیم بھی نہیں تھا اسے ہنسانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے۔ مہتاب سامنے نوشین کو دیکھ رہا تھا جو باہیں پھیلائے مری کے پہاڑوں کی ہوا اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منال چلی گئی تھی، لیکن اس کی باتیں مہتاب کو آج بھی یاد تھیں کہ نوشین کو ٹراما سے نکالنے کے لیے اسے اس کی مرضی کی چیزیں دو۔ اس لیے وہ جاب سے 1 ہفتے کے لیے آف لے کر مری آیا تھا۔ وہ 10 منٹ سے ان پہاڑوں کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی جن پر برف پڑی ہوئی تھی۔ یہاں آنے کے لیے نوشین نے بہت انکار کیا، مگر وہ اسے لے ہی آیا۔ وہ باہیں پھیلا کر ایک بار پھر سکون محسوس کر رہی تھی جب اسے اپنی کمر کے گرد کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ وہ رخ موڑ کر دیکھنے لگی تو مہتاب نے اسے روک دیا۔ دیکھو نا، یہ پیارے ہیں لیکن یہ ساکن ہیں۔ تم بھی کتنی پیاری ہو اور انہی کی طرح ساکن ہو۔
لیکن ان میں اور تم میں فرق ہے۔ وہ سانس نہیں لیتے اور تم نہ خود سانس لیتی ہو اور نہ مجھے لینے دیتی ہو۔ یہاں تم دونوں ایک جیسے ہو۔ دیکھو نوشین، یہ پہاڑ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے آتے ہیں، اور ان کی بیچارگی دیکھو، یہ ہل بھی نہیں سکتے۔ اور خود کو دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عدد شوہر دیا ہے جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اتنی پتھر کیوں ہو گئی ہو جو ایک قدم نہیں بڑھا سکتی؟ تم 5K کی سزا مجھے دے رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کل اشتیاق شیرازی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اس کی بیوی کو لقوہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی سزائیں بھی دے دیں اور تمہیں صبر کا جزا۔ سوچو ہم دوبارہ نہ ملتے تو، لیکن 3 سال بعد ہم ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں تمہارے صبر کا پھل دینا چاہتے تھے، اور تم ہو کے کچھ سن ہی نہیں رہی۔ پلیز زندگی کی طرف بڑھو، اسے جیو۔ میں جینا چاہتی ہوں مہتاب، لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم کنوارے تھے، خوبصورت تھے، لیکن مجھے مکمل طور پر روندا گیا تھا۔ میں تمہارے کسی طور قابل نہیں ہوں۔ مجھے تمہیں دیکھ دیکھ کر احساس کمتری اور شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے پاؤں گی۔ میرا ڈر میرے دماغ پر مسلط ہو گیا ہے، غالب آ گیا ہے، جسے میں نہیں نکال پا رہی۔ مہتاب نے ایک دم اسے اپنے قریب کیا۔ تو نوچ کر پھینک دو اس ڈر کو۔ جب میں ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں۔ انہوں نے 5 کو اس کی سزا دے دی، جہنم میں تڑپ رہا ہوگا۔ مجھ پر نہیں، خدا کی ذات پر تو یقین کرو، جس نے تمہیں اس شخص سے بچایا، مجھ سے ملایا۔ ایک اس کے یقین کی بدولت اگلا قدم لو پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اگر تمہیں یقین ہے مجھ سے محبت ہے تو تھام لو، ورنہ آج ہی واپس چلتے ہیں۔ وہ چند لمحے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ کافی دیر تک جب اس کا ہاتھ نہیں آیا تو مہتاب ہاتھ نیچے گراتا اس سے دور ہو گیا۔ چلو، وہ اچانک اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے نکال لے مہتاب، مجھے ڈر سے نکلنا ہے، مجھے فائق سے بہت دور جانا ہے، بہت دور۔ جتنا وہ ہم سے ہے اتنا ہی دور اس کے ڈر سے جانا ہے۔ پلیز، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مہتاب نے اسے خود سے الگ کیا۔ تو ٹھیک ہے، اب سے بس تم، میں اور ہماری محبت، جس پر وہ ہنستی تھی۔ مہتاب نے اس کا ساتھ دیتے اسے پوری مری گھمائی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ چہک چہک کر اسے سب دکھا اور بتا رہی تھی۔ نتھیا گلی سے گزرتے نوشین کی نظر بندر پر پڑی۔ مہتاب بندر، مہتاب بندر۔ مہتاب نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اس کا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ نوشین میں بندر ہوں؟ یار جملہ تو ٹھیک سے بولو، کہتے ہیں مہتاب بندر دیکھیں۔ نوشین نے شرمندگی سے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بولی، مہتاب بندر۔ مہتاب بھی افسوس سے ہنس دیا تھا۔ وہ لوگ قریب سے بندر کو دیکھ رہے تھے جب مہتاب پر شرارت سوجی۔ اس نے پتھر اٹھایا۔ نوشی اینو وٹا مار کے پجیے۔ نوشی نے شرارت سے اسے دیکھا اور پھر ایک ساتھ 2 پتھر اس بندر کے قریب گرے۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگا، پھر پلٹ کر گھور گھور کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ نوشین کا ہاتھ پکڑے وہ سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، اور اگلا سانس انہوں نے چیئر لفٹ کے اندر لیا، جہاں نوشین کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک اپنے گردن پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ مہتاب اس کی گردن پر جھکتا جا رہا تھا۔ مہتاب، ہم باہر ہیں۔ مہتاب نے غور سے اسے دیکھا۔ آج اس نے بہانہ بنایا تھا، منع نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے تو یہی بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ دھیرے دھیرے سیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آج انہیں مری میں 4تھا دن تھا۔ یہ 4 دن خوشیوں اور محبت کے نام ہو گئے تھے۔ وہ کمرے کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ٹھنڈ کی خنکی سے لبریز تھا۔ کالے آسمان میں ستاروں نے محفل سجا رکھی تھی۔
بلیک ڈنر سوٹ میں کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وائٹ گلوز زدہ ہاتھوں میں وائٹ گاؤن پکڑے وہ وائٹ ویڈنگ گاؤن میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مہتاب کو اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ مہتاب، میں اپنی شادی پر وہ والی فراک پہنوں گی جو لمبی سفید لمبی سی نہیں ہوتی۔ اس نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلیں؟ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اسے تھما دیا۔ آج سے کریں زندگی کی نئی شروعات، سب کچھ بھلا کر دل کو سمجھا رکھیں گے ساتھ، جو بھی ہوں حالات۔ مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دائم جب کمرے میں آیا تو وہ بیٹی اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی، اس کے بال کاٹ دیے گئے تھے، سر کا آپریشن جو تھا، لیکن پھر بھی وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ دائم، آپ کو پتہ ہے، مجھے لڑکیاں کہتی تھی تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اتنے کہ شاید ہی کسی کے ہوں۔ مجھے بڑا ناز تھا، غرور بھی تھا، اور لڑکوں کو تو لڑکیوں کے لمبے بال اچھے لگتے ہیں نا۔ مجھے لگا تھا میرے بال تمہیں بھی اچھے لگیں گے۔ میں خوبصورت ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اچھی فیملی سے بھی ہوں، سگڑ یا سمجھدار نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ میرا حسن، میرے بال بہت ہیں کسی کو دیوانہ کرنے کے لیے، مگر آپ نہیں ہوئے۔ اتنی بڑی غلطی کی میں نے آپ کو پانے کے لیے۔ ہر نظر میں قابل نفرت ہوں میں، مگر جب ہمیں کسی کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے نا، تب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے میری غلطی کا احساس تھا، اس لیے آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی تھی، اور میرے گناہ کی سزا صرف آپ نے مجھے نہیں دی، اللہ نے بھی دی۔ دیکھیں، میری زندگی کے لیے مجھے میرا غرور چھوڑنا پڑا، مجھے میرے بال کٹوانے پڑے، میری ٹنڈ ہو گئی۔ اس کی آخری بات پر دائم بھی پرنم آنکھوں سے ہنس دیا تھا۔ تم نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی، تم نے اسے ہی غلط کہہ دیا، تم نے اس کی سزا بھگت لی، موت تک سر پر آ گئی، اور آخر جب گناہ گار اپنی گناہ کی معافی مانگتا ہے تو وہ غفور الرحیم معاف کر دیتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ نے بھی کر دیا۔ بس، اب بس کرتے ہیں یہ مسلط کی کہانیاں۔ بہت دکھ دیکھ لیے، بہت کچھ کھو دیا، ایک گناہ تم نے کیا، ایک میں نے، حساب برابر۔ تمہارے کیے کی سزا خدا نے تمہیں میرے ہاتھوں دلوائی، سزا تم بن گئی، ہمارے بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اب بس، اب کریں گے نئی شروعات۔ دانیال فری کے پیچھے آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ دانیال، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دانیال کو توجہ ملی تو وہ کچھ زیادہ ہی پھیل گیا، فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب تم اتنے نرم اور ملائم طریقے سے مجھے دانیال کہتی ہو نا، دل کرتا ہے اس رس ملائی کو میں کھا جاؤں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا جب اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھول گئے؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ جب تک میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہم میری لائف شروع نہیں کریں گے۔ دانیال نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں تو، کس میری لائف کا اسٹارٹ تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ تو بندہ بھاگتے دوڑتے کر لیتا ہے۔ وہ دوبارہ جھکا جب فری نے منہ سائڈ پر کر لیا۔ نو! دانیال کو اب غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے، منہ دبوچا اور اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ پیچھے وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس سے دور ہوا تو فری لال چہرے کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ دانیال نے اس کے کان پکڑ کر کہا، سوری، جس پر دونوں ہنس دیے۔ مرزا ہیر کو باہوں میں اٹھائے اوپر جا رہا تھا۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نیت آج اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اتار رہے ہیں یا نہیں؟ تمہیں تو اتار دوں، لیکن میرا بیبی کل مجھے خواب میں کہہ رہا تھا، پاپا آپ مجھے گودی میں ہی اٹھائے رکھو، تو اس لیے میں تمہیں نہیں اتارنے والا۔ اسے بیڈ پر اتارنے کے بعد وہ اس پر جھک گیا تھا۔ بابو، آپ نے فریحہ کو معاف کر دیا؟
آپ کے امی ابو نے بھی۔ وہ جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ ہیر فریحہ کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، لیکن شاید اس کی قسمت نعمان شیرازی ہی تھا، جس نے برا ہونے کے باوجود بھی اس سے سچی محبت کی۔ ہم اسے نہیں روک سکتے تھے۔ ابو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب بس ایک ہی دعا ہے، نعمان شیرازی اپنے انجام کو پہنچ جائے، یا تو وہ سدھر جائے یا مر جائے، تاکہ فریحہ کو آزاد کروا سکیں، ورنہ فریحہ اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی، اور نعمان منان فریحہ کو لے جانے نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ رہنا مجبوری ہے اس کی۔ بس دعا کرو کہ نعمان کو اس کا انجام مل جائے۔ کیا کچھ نہیں کھویا۔ ارمان، علیم پھر بھی اس گندے کھیل کو ختم نہیں کر رہا۔ سمجھ نہیں رہا کہ ارمان اور علیم کی موت اشارہ تھی کہ اس کی ظلمت کا دور ختم ہونے والا ہے، مگر وہ ابھی تک ضد پر ہے۔ اب خدا ہی اسے سزا دے گا۔ اللہ پاک فریحہ کے حق میں اچھا کرنا۔ آمین، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ نعمان 3 دن سے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ روز سرونٹ ایش ٹرے خالی کرتے تھے۔ روز شام تک وہ منہ کو آ جاتی تھی۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میتھیو کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نعمان شیرازی کی اوقات کتے جیسی ہے۔ میں نے نعمان شیرازی ہمارے کنگ ہیں۔ نعمان شیرازی جیسے حکمران اپنے ملک کے ڈوبنے کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ نعمان شیرازی سے ہمیں بہت امیدیں ہیں۔ یہ ایک نوجوان نسل کے لیے اہم بات ہے کہ ان جیسے نوجوان کم عمری میں اتنا مقام حاصل کر لیں۔ نشے اور فضولیات کو چھوڑ کر وہ جوان نسل کے لیے مثال ہے۔ وہ کتے جو اپنے ملک کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ نعمان شیرازی سے ہمیں امید ہے کہ ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ اس کے کانوں میں میتھیو اور اس کے سپورٹرز کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک طرف اس کے ملک کے لوگ اس پر یقین کر رہے تھے، اور دوسری طرف میتھیو اسے دھتکار رہا تھا۔ تو زیادہ بہتر کون تھا؟ یہ غیر ملکی دوست جن کی نظر میں ہماری کتے جیسی اوقات ہے، یا پھر اپنا ملک جہاں عوام ہمیں عزت دیتی ہے؟ کتنا غلط تھا میں، جس عوام نے مجھے جوان نسل نئی سوچ سمجھ کر عہدہ دیا، میں اسے ہی بیچ رہا تھا، اسے ہی تباہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ جو ہماری عزت تک نہیں کرتے۔ کتنا لالچی تھا میں، کتنا غلط۔ لعنت ہے مجھ پر۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا جب فون بجا۔ وہ اکتا گیا تھا۔ مسٹر میتھیو سے کال کر رہے تھے بار بار۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا۔ فون فریحہ کا تھا۔ ہاں فریحہ، بولو۔ ہیلو نعمان، پلیز واپس آ جائیں، یہاں عفت کے ساتھ، پلیز واپس آ جائیں۔ کیا ہوا عفت کو؟ ہیلو ہیلو فریحہ، مگر اس کا فون سوئچ آف ہو گیا تھا۔ اس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر ایمرجنسی فلائٹ کروائی تھی۔ شیرازی مینشن پہنچ کر پتہ چلا سب ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ عفت ہاسپٹل؟ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل جا رہا تھا۔ نو، ارمان اور علیم کے بعد عفت نہیں، پلیز نہیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں فریحہ منان کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور حیرت والی بات تھی دانیال اور مرزا بھی آن ڈیوٹی وہاں موجود تھے۔ فریحہ کی جب نعمان پر نظر پڑی تھی، منان کو مارگریٹ کو پکڑاتی وہ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے عفت کو؟ آپ کے گناہوں کی سزا۔ عفت آج وہاں سے ریسکیو کی گئی جہاں سے لڑکیاں دبئی بھیجی جاتی ہیں۔ الفاظ تھے یا نعمان پر قیامت ٹوٹی تھی؟ کیا؟ عفت کڈنیپ ہوئی تھی۔ اس کی کالج فرینڈز، جن کی نہ تو صحبت اچھی تھی اور نہ ہی نیت، اس نے اپنی جان ایک لڑکے سے چھڑانے کے لیے عفت کے پاس بھیج دیا۔ عفت کا کڈنیپ ہوا، اور اگر اس لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو آج عفت دبئی بھیج دی جاتی۔ اگر پولیس وہاں وقت پر نہ پہنچتی تو جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ 8 لڑکے تھے،
وہ سب نے ڈرگس لی ہوئی تھیں اور وہی ڈرگس عفت کی باڈی میں بھی ملی ہیں، وہی زہر جو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں دیا۔ نعمان اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج اسے اس تکلیف کا احساس ہو رہا تھا جو کبھی اس نے دوسروں کو دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، صرف آپ کی یہی سزا نہیں ہے، میرے بچے کو بھی آپ کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ اس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، منان کو ڈاکٹرز نے ڈائبٹیز ڈائگنوز کر دی ہے۔ وہ 8 مہینے کا بچہ شوگر سے جوجھ رہا ہے، صرف اور صرف آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس نے آگے بڑھ کر منان کو پکڑنا چاہا تو فریہ نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ ابھی آپ کی سزائیں ختم نہیں ہوئی۔ سنیں، آپ کے دونوں بڑے بچے جبار اور زوار شیرازی مینشن چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں اب اس پیسوں کے محل میں نہیں رہنا، جہاں روز کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے۔ نعمان کو سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ آپ 1 ہفتے سے امریکہ میں گم تھے تو یہ سب ہو گیا، اور تو اور آپ کے ایک نائٹ کلب میں آگ لگ چکی ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ شراب فرش پر گری تھی، کسی نے سگریٹ جلا کر نیچے پھینک دی، ہر طرف راکھ ہی راکھ ہو گئی۔ آپ کے چند مخبروں نے مخبری کی، انکم ٹیکس اپارٹمنٹ والے آئے تھے، تلاشی لی، اسٹور روم سے بلیک منی نکلی، آپ پر انکوائری بیٹھ چکی ہے، آپ کے سارے اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے ہیں۔ یو آر فنش۔ نعمان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہاں ایک بزرگ چھڑی پکڑے فریہ کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ صدمہ زدہ نعمان کے پاس آئے۔ بیٹا، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ لاٹھی۔ نعمان نے ان کی چھڑی کی جانب دیکھا۔ ایک انسان کی لاٹھی ہوتی ہے اور ایک خدا کی ہوتی ہے۔ انسان جب اس لاٹھی سے کسی پر وار کرتا ہے نا تو آواز آتی ہے، مگر جب خدا کرتا ہے تو وہ بھنک بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور اس بچے کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ تمہیں لاٹھی پڑ چکی ہے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ دانیال اور مرزا خاموش تھے۔ نعمان شیرازی کا انجام دیکھ رہے تھے جس پر خدا کی لاٹھی پڑ رہی تھی۔ وہ کمرے کی ونڈو کے اندر عفت کو دیکھنے لگا۔ میری بہن۔ دانیال اور مرزا نے بھی اس کی آواز سنی تھی جس میں انتہا کا درد تھا۔ میری بہن۔ واہ نعمان واہ، اپنی بہن اس حالت میں ہے تو کیسے تڑپ رہے ہو؟ تمہیں میں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں آیا تھا جہاں چند لڑکیاں موجود تھیں، ڈری ہوئی۔ یہ وہ تمام لڑکے تھی ہیں جو وہاں سے ریسکیو کی گئی ہیں۔ اس نے شرمندگی سے انہیں دیکھا، پھر ایک دوسرے وارڈ میں لے آیا جہاں چند لوگ نشے میں پڑے تھے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں تم نے زہر دیا، نشہ دیا۔ یہ توڑی تم نے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایمرجنسی وارڈ میں آ گیا۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بم دھماکوں، گنڈا گردی سے زخمی ہوئے، اور مرنے والوں کا تو پوچھو مت۔ یہ گناہ ہیں تمہارے، ابھی تمہاری سزا کم ہے نعمان شیرازی۔ آج نعمان کا غرور ٹوٹ گیا تھا۔ جو آگ اس نے اس ملک میں لگائی تھی اس میں اس کے اپنے بھی جل گئے تھے، جن کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل روتا بیٹھ گیا۔ تو نے عطا کیا میں نے لٹا دیا، تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا، رخ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میری اگلی نظر ستاروں پر، میں پھر بھی ہوں تیرے سہاروں پر، میں پھر بھی ہوں تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ تیرے رنگ۔ آج خدا نے بھی اسے اپنے رنگ دکھائے تھے۔ نعمان شیرازی کو تباہ کر دیا تھا۔ جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا تھا اس کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ اس نے قتل کیے تھے، اس کا بھائی اور اس کے بھائی جیسا ورکر انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے۔ اس نے دوسروں کے جسموں میں نشہ چھوڑا تھا، اس کی اپنی بہن کی رگوں میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسروں سے ان کے اپنے الگ کیے تھے۔ آج جو زیزی اسے چھوڑ گئے تھے، اس نے عزتیں داؤ پر لگائی تھیں، اس کی بھی لگ گئی تھی۔
اس نے اس ملک کا برا چاہا تھا مگر اس سے پہلے خدا نے اس کی ٹانگیں توڑ دی تھیں۔ میں نے اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو اسے سدھارنے میں مدد کروں گا۔ مرزا، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خدا کی ہر سزا قبول ہے، لیکن میں اب اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ سب چلے گئے۔ میں فریحہ اور منان کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس سسٹم میں رہ کر ہر ایک کرپٹ کو جانتا ہوں میں۔ ان تک تمہیں میں لے کر جاؤں گا۔ میں ہیکنگ کرنا جانتا ہوں۔ میں نے ان سب کے لیپ ٹاپ ہیک کیے ہیں اور ان کی ساری کالی کرتوتوں کی فائلز جمع کی ہیں۔ میں تمہیں ابھی لا دوں گا۔ اپنی بات سنا کر وہ ان دونوں کو حیرت زدہ چھوڑ گیا تھا۔ وہاں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے نعمان کی باتیں سن لی تھیں۔ جس نے فون نکالا۔ سر، میں نے نعمان شرازی کو پولیس کے ساتھ دیکھا ہے۔ سر، وہ ان کے ساتھ مل کر آپ سب کو پکڑوا دے گا۔ مخالف کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ اس نے اپنے خاص بندے کو فون کیا۔ مار دو نعمان شرازی کو۔ نعمان ہاسپٹل سے سیدھا مینشن آیا تھا۔ تیز رفتاری سے پول سائڈ پر جا کر اس نے کوٹ اتارا اور پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہاں ایک لاکر تھا جو پاس ورڈ سے کھلتا تھا۔ اس کا پاس ورڈ تو علیم نے لگا رکھا تھا۔ کیا رکھ سکتا ہے؟ اریبہ پانی میں سانس روک کے پاس ورڈ ملا رہا تھا جو رونگ تھا۔ پانی سے منہ باہر نکال کر کچھ دیر سانس لیا، جب کچھ یاد آیا۔ سر، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیڈرز کی ویکنس ہے۔ علیم کی عادت تھی، نعمان جو نام بھی فائل کے لیے بولتا تھا اس کے لاکر کا وہی پاس ورڈ ہوتا تھا۔ ویکنس۔ سانس بند کر کے وہ پانی میں گھس گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر پاس ورڈ ملایا۔ FAKENESS۔ لاکر کھل گیا تھا۔ اس کے اندر واٹر پروف پیکٹ میں کافی سارے کاغذ پڑے تھے۔ انہیں پکڑے وہ اوپر کی جانب تیرنے لگا۔ فائل پکڑے کمرے میں آیا، کپڑے بدلے اور انہی قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کچھ ہی دور گئی تھی جب ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کے چیتڑے اڑ گئے۔ ان کی گاڑی میں بم لگا دیا تھا جو پھٹ چکا ہے۔ آدمی نے آگے بڑھ کر ٹی وی آن کیا۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ MN نعمان شرازی بم بلاسٹ میں مارے گئے ہیں۔ انور گیلانی کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی تھی۔ وہ اپنے مینشن سے گاڑی میں کہیں جانے والے تھے جب ان کی گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ MN نعمان شرازی اس بم بلاسٹ میں مارے جا چکے ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی جلی ہوئی باڈی نکال لی گئی ہے۔ انور نے ٹی وی بند کر دیا۔ نعمان شرازی کی کہانی ختم۔ خدا اسے جہنم رسید کرے۔ جاری ہے، بقیہ اگلے پارٹس میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔